حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوروں سے نکاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک اور اسلامی واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان قابل قدر صحابی تھے۔ ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں عجیب و غریب انداز میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ نہایت کالے اور نہایت بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کی، مگر ان کی بدصورتی اور ان کی زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کی یہاں میں نے اپنے شادی کا پیغام دیا ہے، لیکن میرے بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ جب حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بچیے۔ میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم آپ کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ ہے، اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے تو اس کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسے سے تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا۔ ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت حوروں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ دوستو، مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔